شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم خلافت راشدہ کا 13واں سال اور ہجرت کے لحاظ سے 23ویں ہجرت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آج کا یہ سال ایک بہت ہی اہم شخصیت کی وفات کی طرف منسوب ہے۔ میں فتوحات کو چھوڑ کر آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عظیم شخصیت کی پوری سیرت آپ کے سامنے لاؤں، جنہوں نے اسلامی انقلاب میں ایک بہترین موڑ پیدا کیا تھا، اور جن کی سلطنت، جن کا زہد، جن کا ورع، جن کا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا۔ یہ بچہ زندگی کے اس دور میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ کائنات کے اندر جو ماہ و سال چل رہے تھے، ان میں اس وقت پیدا ہوا جب کہ پوری جاہلیت میں ڈوبی ہوئی دنیا تھی، خواہ وہ عرب ہو کہ عجم، ہر طرف اندھیریاں ہی اندھیریاں، اور ہر طرف ظلمات، ہر طرف فتنے۔ باوجود جن کے ہاتھوں میں کتاب الہی تھی، وہ بھی ان کتابوں کو بھول چکے تھے یا چھوڑ چکے تھے۔ تورات والے تورات کو بھول چکے تھے، انجیل والے انجیل کو بھول چکے تھے، زبور والے زبور کو بھول چکے تھے۔ جو آسمانی کتابوں والے تھے وہ بھی ان سے نفع اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ ان کو پڑھے ہوئے جو ان کے بڑے بڑے امام یا ان کے پادری تھے، ان کے پروہت تھے، وہ لوگ بھی ان کے اپنے مذہب سے بیگانہ تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ یہی تاریخ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عیسوی حساب سے 571 کو ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ کا جو کیلنڈر ہمارے پاس موجود ہے 2017 جس کی مناسبت سے اب چل رہا ہے، اس کیلنڈر کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 570 پر 1ویں سال پیدا ہوئے، اور اس عمر سے جن کی میں تاریخ آج بیان کرنے والا ہوں، جو کہ ہمارے لیے مطلوب شخصیت ہیں، وہ تقریباً 12.5 سال چھوٹے تھے۔ تو حساب بنائیے، یوں لگتا ہے کہ 71 سے لے کر 81 تک 10 سال ہو گئے، پھر اس کے بعد 82، 83، 84، 84 عیسوی تھی جس میں حضرت عمر پیدا ہوئے۔ اپنے خاندان میں جب وہ پیدا ہوئے، شاید اپنے باپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا اور ان کے ماں کو بھی کوئی پتہ نہیں ہوگا،
انہوں نے کس شخصیت کو جنم دیا ہے۔ 584 584 عیسوی کے اندر جب پیدا ہوئے تو خطاب نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ عمر ہم نے نام رکھ کے کس عمر کو پیدا کیا ہے، نہ حمنہ نے سوچا جو ان کی ماں ہیں، انہوں نے بھی نہ سوچا ہوگا کہ ہم نے کس بچے کو جنم دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے، ابو جہل کی سگی بہن حضرت عمر ابن الخطاب کی ماں تھی، اس حیثیت سے ابو جہل حضرت عمر ابن الخطاب کا سگا ماموں ہوتا تھا، سگا ماموں۔ ایک طرف دشمنان اسلام کے سر فہرست میں آنے والا بندہ تھا جو کہ ان کا سگا ماموں تھا، تو اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے والا الفاروق تھا جو کہ ان کے جتنے کچھ بھی اسلام کو روکنے کے کام تھے ان کے لیے یہ سینہ سپر ہو کے کھڑا ہونے والا بندہ تھا۔ میں نے پہلے بھی بتایا نا، بہت سے ایسے واقعات ہیں جن خاندانوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا، اللہ نے اسی خاندان سے ان کے بہترین توڑ پیدا کیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اسلام حق ہے، میں جس کو چاہوں خود تمہارے خاندان میں سے خلاف کھڑا کر سکتا ہوں۔ تو یہ حضرت عمر پیدا ہوئے اور اپنی زندگی کے 27ویں سال، یعنی وہ نہ بالکل جوانی کی عمر، نہ وہ جو بالکل ادھڑپن کی عمر 40-45 کے اوپر، جہاں پر انسان کیا ہے پرفیکٹ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، ان دونوں کی عمر سے بالکل درمیانی عمر، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوانی کا جوش بھی ایک طرف اپنے منزل کو پہنچ رہا ہوتا ہے، تو کہولت اور ان کے اندر کی پختگی بھی ایک طرف کیا ہے شروع ہوتی ہے۔ 27 سال کا نوجوان جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، 27 عمر ان کی تھی، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ اس حیثیت سے اسلام کی نبوت کا دعویٰ اور اسلام کی دعوت کرتے ہوئے 6 سال گزرے، تو تقریباً جب سب سے پہلی آواز اٹھی تو حضرت عمر کی عمر 21ویں سال کی تھی، نوجوان، سب سے بڑے شجاع، وجاہت والے، طویل القد، گورے اتنے کہ سرخ نظر آنے والے، اونچے اتنے کہ ہر آدمی میں کتنا بڑا مجمع کیوں نہ ہو اپنی اونچائی کا ثبوت دینے والے، اور اس کے علاوہ اپنی شجاعت کو، اپنی بہادری کو یہ دراصل اپنے کسی غلط کام میں یا ظلم میں صرف کرنے کے بجائے یہ کھیلوں میں حصہ لیتے تھے۔ اس نوجوانی کے وقت ورزش میں ان کا خاص مقام تھا، اور اسی طرح کشتی لڑنے میں ان کا خاص مقام تھا۔ اس زمانے میں میلے لگتے تھے اور وہ بازاروں میں لگتے تھے، یعنی بعض موسموں میں مارکیٹ لگتے ہیں، وہ آج بھی رواج ہے کہ سنڈے مارکیٹ ہے، کیا سیٹرڈے مارکیٹ ہے۔ یہ مارکیٹ کیا ہے اس دور میں بھی ہوتے تھے، یہ مارکیٹ اس وقت خاص موسموں میں لگتے تھے، اور یہ مارکیٹ کے نام کبھی کبھی کیا ہوتے تھے، عکاس کا بازار بہت مشہور ہے، جاہلیت کا بازار۔ تو یہاں پر جب مارکیٹ لگتے تھے تو مختلف قسم کی خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ بات یہ بھی ہوتی تھی کہ مختلف مقابلے ہوتے تھے، اور ان مقابلوں میں بہت اہم مقابلے جو تھے، ایک تھا شعر و شاعری کا مقابلہ، کیونکہ وہ لوگ بہت پسند کرتے تھے اس بات کو، شعر ان کی زندگی کا خون کی طرح ان کی زندگی میں شامل تھا، پوئٹری، تو اس کے مقابلے ہوتے۔ اور دوسرا مقابلہ بہادری کا ہوتا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ہمیشہ اس میں اول نمبر پہ آنے والا نوجوان تھا، کہ عمر سے کشتی لڑنا کوئی بہت ہی کیا ہے مشکل بات تھی کہ ان کے مقابلے میں کوئی جیتے، یہ ہمیشہ نمبر 1 پہ آنے والے جوان تھے، ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت ان سے ٹپکتی تھی، اور یہ بات کرنے میں بہت حد تک بہترین بات کرنے والے خطیب تھے، اور اس پہ ترا یہ کہ یہ اس زمانے کے لکھنے والے بھی تھے۔ جب اسلام قبول کیے تو اس وقت کہتے ہیں کہ کل ہمیں جو معلوم تھے عرب دنیا کے اندر لکھنے والے شخصیات 17 تھے، جن میں سے ایک حضرت عمر بھی تھے۔
یعنی اس زمانے میں لکھنا پڑھنا بہت کم تھا، اور خاص کر پڑھنا تو بعض زیادہ لوگوں کو آتا تھا، لیکن لکھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا۔ تو اس حیثیت سے کہتے ہیں کہ جن کو لکھنا آتا تھا ان کو نام ہوتا تھا الکامل، یعنی مکمل طور پر رہنے والا، یعنی مکمل ترین انسان۔ اور یہ الکامل کا خطاب حضرت عمر کو بھی ملا ہوا تھا کہ اپنی نوجوانی کے اصناف میں نہ انہوں نے اپنی بہادری اور اپنی جسمانی کیفیات کو رکھ کے اس زمانے کے غلط معاشرے میں نہ غلط برائی کا انتخاب کیا، نہ فحاشی کا انتخاب کیا، نہ کوئی غلط کاموں کا انتخاب کیا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے منتخب شدہ بندوں میں سے تھے۔ تو جب جاہلیت کا زمانہ تھا اس وقت بھی انہوں نے برائی کو نہیں اپنایا، جو اچھے اصناف تھے اس کو اپنایا، اس حیثیت سے نامور تھے، حتیٰ کہ عرب دنیا کے یہ سفیر کہلائے۔ یعنی جو بھی جھگڑا ہو جائے، جو بھی پرابلم ہو جائے تو دونوں فریق کو بٹھا کر سمجھا کر انہیں اس مسئلے کا حل نکالنے والا جو ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں سفیر، ایمبیسڈر۔ تو سفیر یہ پہلے جاہلیت کے بھی تھے، لیکن ایک دائرہ وہ ہے جہاں پر یہ بالکل کھرے کھوٹے تھے، یعنی ایسے نہیں تھے لگ لپٹ کے اپنے آپ کو سمجھا دینے والے، یا منافق صفت، یا جو بات دل میں پسند نہیں ہے اوپری طور پر پسند کہنا، یا جو بات دل میں پسند ہے اوپری طور پر ناپسند کہنا، یا لوگوں کے لحاظ سے اپنے آپ کو مولڈ کر لینا، یا یوں سمجھیے کہ دو رخا پن، دوغلا پن، یہ ان کے سرشت ہی میں نہیں تھا۔ جب اسلام آیا اور اسلام کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ عرب دنیا کے اندر ایک پھوٹ سی پڑ گئی ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا ہے، اور اس میں ماموں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا تھا خلافت میں اور خلاف کرنے میں، تو انہوں نے کیا کیا، پورے ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی وہ تاریخ بھی ثبت کی ہے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف کیا کچھ کیا۔ سختی کے ساتھ یہ بھی رویہ رکھتے تھے، ہر ایک کے لیے تیار ہوتے تھے، جو بھی اسلام قبول کرتا اس کو سخت اذیت دینے سے بھی نہیں شکتے تھے، اور اس معاملے میں بالکل کھرے تھے، دو زبانی نہیں تھا۔ جب معاملہ ان کے دل میں ابھی تک اسلام نہیں پہنچا تھا تو اسلام کی مخالفت میں وہ کوئی چیز عذر کو قبول نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ دشمنان اسلام میں نمبر ایک پہ جس طرح ابو جہل ہے اسی لائق یہ بھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ ان کی جو قوت تھی، ان کا جو کچھ معاملہ تھا عرب میں، ان کی جو عزت تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو خطابت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو معاملہ سفیر کی حیثیت سے تھا، تو اتنا بڑا مرتبہ تھا کہ اگر یہ آ جاتے اسلام پر تو اسلام کا سب سے بہترین زمانہ ہوتا، اگر نہ آتے تو اسلام کے خلاف میں بہت بڑی دیوار ہوتی جو کھڑی ہوتی۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ اللہ، میں عمر بن ہشام ابو جہل یا عمر بن الخطاب عمر کو مانگتا ہوں اسلام کے لحاظ سے، تیرے دربار میں جو مقبول ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام دے کر اسلام کی تقویت فرما۔ یہ کیوں ایسی دعا کرنا پڑی، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ اس وجہ تھے کہ ان دونوں کا اثر عرب ممالک میں بڑا زبردست تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے دعا کی کہ عمر بن ہشام، جس کا نام عمر بن ہشام تھا، لقب ابو جہل تھا جو کہ ان کے ماموں تھے، اور دوسرا عمر ابن الخطاب، یہ دو عمر کے درمیان کا ایک طرح کا جائزہ تھا کہ تجھے جو پسند ہے اے اللہ ان کو اسلام کی دعوت اور اسلام کا اندر ان کے لیے اسلام قبول کرنے کا جذبہ دے کے اسلام کو ترقی دے۔ تو عجیب معاملہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو اپنے آقا کے بھی، اپنے باپ کے بھی، اپنے خاندان کے بھی دشمن بنتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں کوئی بھی سزا دی جائے وہ نہیں پلٹتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ بیٹھ کے گھیراؤ کر کے طے کر رہے تھے آخر اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو کسی کی زبان سے نکل گیا کہ جب تک نعوذ باللہ معمز رہیں گے یہ دعوت کو ہم کچل نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر خاتمہ ہی کر دیتے ہیں، کیا بات ہے،
نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو ہی مار دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے سمجھایا کیا بات کرتے ہو، کیا یہ کام چھوٹا کام ہے؟ محمد ایک نہیں ہے، ان کا پورا قبیلہ ہے ان کو سپورٹ کرنے والا، ہم کن کن سے بات کریں گے؟ وہ قریشی ہیں اور قریش میں بھی ہاشمی ہیں، ابو طالب ان کے سرگردہ اور ان کے کیا ہے حمایت میں ہیں، ہم ان سے کیسے لڑ سکتے؟ تو یہ جوشیلا نوجوان تھا، جب جوش ہوتا ہے نا جی، ہوش تو نہیں ہوتا ہے عمومی طور، یہ جوشیلا نوجوان تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ لوگ یہ سب باتیں سوچو تو سوچو، لیکن میں اکیلا ہی اس کام کو انجام دیتا ہوں، بات کی بات ہے، کام ہونے کے بعد کی بات ہے، کیا کروں؟ تو انہوں نے نکلے اپنے تلوار کو لے کے۔ نعیم بن عبداللہ ایک اور ان کے ساتھی ہیں جو حضرت عمر کے دوست ہیں، تو وہ وہاں پہنچے تو راستے میں یہ مل گئے، انہوں نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ؟ تلوار وہ بھی کیا ہے میان سے نکالے ہوئے، کہاں جا رہے ہو اتنے غصے میں؟ کہا کہ آج اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ نبی جو آ کے ہمارے خاندان میں پھوٹ دلوا رہا ہے، یا تو یہ رہے گا یا تو میں رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، تم نے جو سوچا ہے وہ تو اچھی بات ہے، کرو، لیکن پہلے یہ بھی تو دیکھو کہ تو خود تمہارے اپنے خاندان والے بھی قبول کر چکے ہیں نا، جاؤ اپنے منہ اپنے گھر میں دیکھو، اپنے دامن میں جھانکو پہلے، پھر اس کے بعد نبی کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا میرے گھر میں کون قبول کیا؟ ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گئے تمہاری بہن فاطمہ۔ انہوں نے کہا کہ اب تک تو مجھے معلوم نہیں تھا۔ کہا کہ مجھے معلوم ہے، میں مسلمان ہوں نا، مجھے معلوم ہے تمہاری بہن اسلام قبول کر چکی ہے۔ اور ان کے بہن بھی تھے سعید ابن زید، یہ وہی سعید ابن زید ہیں جو عشرۃ المبشرہ کے اندر آتے ہیں، یہ بہت قدیم الاسلام ہے۔ اور یہ سعید ابن زید وہ ہیں جن کے باپ زید بن نفیل تھے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں ملی، جاہلیت ہی میں فوت ہو گئے، لیکن تھے دین ابراہیمی پر، وہ واحد شخصیت ہیں جو دین ابراہیمی پر تھے، اور کہتے تھے کعبۃ اللہ کے پاس آ کے اے لوگو، ابراہیم نے جو دین چھوڑ کے ہم ہی گئے تھے وہ دین پہ آج تم میں سے کوئی نہیں ہے سوائے میرے، اور کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے تیری عبادت کرنا نہیں آتا، مجھے معلوم ہے تو ایک ہے، یہ لات نہیں ہے، یہ عزا نہیں ہے، یہ منات نہیں ہے، یہ دیویاں نہیں ہیں، یہ بت نہیں ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، لیکن تو کیسے خوش ہوتا ہے یہ عبادت کرنا مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ کہہ کے عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایسے سر رکھ کے ہتھیلی کو اٹھا کے سر پر رکھ کے یوں جھک کے عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ جب یہ گزر گئے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ کیا جنتی ہیں؟ فرمایا کہ یہ تو جنت میں ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے، اور میں نے دیکھا زید ابن نفیل کو کہ وہ جنتی کپڑے میں سفید لباس میں وہاں پر پھر رہے ہیں۔ یہ باپ ابھی نبوت نہیں پائی تھی، اتنا بہترین خاندان تھا، تو بیٹا پہلے ہی باپ کے منہ سے سن چکا تھا توحید کی آواز، تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے قبول کر لی۔ اور بیٹی یہاں پر حضرت عمر کی بہن، انہوں نے سوچا کہ جب میرا شوہر قبول کیا ہے اور میرا شوہر بہت اچھا انسان ہے تو میں بھی قبول کر لیتی ہوں، لیکن معلوم تھا کہ بھائی بڑا سخت ہے اس معاملے میں، تو انہوں نے چھپائے رکھا بات کو، اور وہ چھپ کے کیا کرتی تھی؟ قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اب قرآن سیکھنا بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا، کیونکہ یہ باہر نہیں، کیونکہ اسلام کا اظہار تو نہیں کر سکتی تھی، تو اس زمانے میں غلام خباب تھے، ان سے معاہدہ ہوا تھا کہ فلاں وقت میں میرا بھائی کبھی نہیں آتا، ایسے وقت میں روز مجھے آ کے تم قرآن سکھا دینا۔ ایک مرتبہ جب آئے تھے تو وہ خوش تھے۔ استاد سے پوچھا بہن نے، خباب کیا بات ہے آپ خوش ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ابھی دعا کی ہے کہ اے اللہ عمر ابن خطاب سے یا عمرو ابن ہشام سے ہمیں تقویت دے، تو تمہارے بھائی کا نام لیا ہے، پتہ نہیں اب ابو جہل اس میں اسلام قبول کرتا ہے یا تمہارا بھائی۔ تو ان کو ایک امید سی بن گئی تھی کسی نہ کسی دن یہ اسلام قبول کریں گے، لیکن ادھر جب دیکھتے تھے تو سختی میں اور بڑھتے ہی جا رہے تھے حضرت عمر۔ تو جب یہ یہاں سے نکلے نعیم بن عبداللہ ملے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنی گھر کی خبر لو، تو سنا کہ میری بہن فاطمہ خود اسلام قبول کر چکی ہے، دوڑے پلٹ کے اور آئے دھڑ دھڑ دروازہ مارنے۔ تو اسی وہ وقت تھا، وہ وقت ویسے ہی تھا جب انہوں نے اپنے استاد خباب کو بلا کے قرآن پڑھ رہے تھے۔
تو اندر کون کون تھے؟ ان کی بہن فاطمہ تھی، ان کے بہن بھی کہتے ہیں سعید ابن زید تھے اور خباب بن ارت تھے، پورے تینوں تھے۔ جبکہ مارنے کا انداز ایسے لگا کہ کوئی کیا بڑے غصے میں ہے، اور ساتھ میں انہوں نے آواز بھی لگائی کہ بہن دروازہ کھول، مجھے پتا ہو گیا کہ تو اسلام قبول کر لی ہے۔ تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ عمر پورے جوش میں آئے ہیں، آج ہماری خیر نہیں، تو فوری طور پر حضرت خباب جا کے کہیں چھپ گئے، اور اس کے ساتھ جو صحیفے پڑھ رہے تھے وہ صحیفے اٹھا کے کہیں اٹھا کے چھپا دیا۔ پھر کیا ہے، اس کے بعد دروازہ کھولا کہ آؤ اندر۔ جب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آواز دروازے کے پیچھے سے مجھے آ رہی تھی جس کو تم پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے پوچھا ایسی کوئی بات نہیں، کیا پڑھ رہی تھی؟ شاید تمہیں وہم ہوا ہوگا، کیونکہ کہہ نہیں سکتے تھے نا، قرآن پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں غصے میں کیا کر دیتے۔ تو اب وہ پہلے ہی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے نکلے تھے، ساتھ میں نعیم ابن عبداللہ کی باتیں تھیں، تو اس حیثیت سے وہ غصے میں چھانٹا لگایا اپنے بہن کو اور کہا کہ مجھے سب معلوم ہے تم لوگ اندر اندر کیا کر رہے ہو، آج تمہیں کیا ہے فیصلہ کیے دیتا ہوں، یا تو مجھے بتاؤ کہ تم کیا کر رہے تھے۔ تو اب دیکھیے، جیسے ہی غصہ دلا دیا، یہ فطرت کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جب ہم پہ دباؤ پڑے گا نا، ہماری مسلمانیت اصل میں ظاہر ہوگی۔ آج ہم سوئے ہوئے کیوں ہیں؟ ہمیں کوئی دبایا نہیں ہے، ہمیں کوئی جھنجھوڑا نہیں ہے، ہمیں کوئی کیا احساس دلایا نہیں ہے کہ تو مسلمان ہے۔ اس وجہ سے ہماری مسلمانیت کیا ہے؟ ٹھنڈے ٹھنڈے مسلمان ہیں۔ لیکن جب پڑے گا بار، جب معلوم ہوگا، محسوس ہوگا، اس کے لیے تم پتھر کھاؤ گے، تو یاد رکھو تمہاری مسلمانیت جاگ جائے گی۔ جیسے ہی حضرت عمر کا تھپڑ بہن پہ پڑا، بہن کے اندر کی ایمانی کیفیت جاگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمر، جو خون تمہارے رگوں میں دوڑتا ہے وہی میرے رگوں میں بھی دوڑتا ہوں، میں بھی عمر کی بہن ہوں، کچھ کم نہیں ہوں۔ یاد رکھو تمہیں جو چاہے جو کرنا ہے کر لو، ہم واقعتاً اسلام قبول کر چکے ہیں، اب بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب انہوں نے یوں بات کی تو حضرت عمر ٹھنڈے پڑ گئے۔ انہیں افسوس سا ہونے لگا کہ میں نے عورت پہ کیوں ہاتھ اٹھایا، کیونکہ دل سے اچھے تھے، ظلم والے نہیں تھے، اور سوچا کہ میں نے اپنے ہی بہن پہ ہاتھ اٹھا دیا، یہ بھی غلط کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اب ٹھنڈے ہو کے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے، کہ تم آخر پڑھتے کیا رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم پڑھ رہے تھے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کلام، جس کو ہم اللہ کا کلام کہتے ہیں، اور اس کو اگر تمہیں پڑھنا ہے تو کچھ آداب ہیں، تم نہاؤ، غسل کرو، پھر ٹھنڈے ہو جاؤ، تو ہم آپ کو بتائیں گے جو ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ سب کام کیے۔ پھر اس کے بعد وہ اٹھایا تو طٰہٰ کے بعض آیات تھے جو شروع کے تھے، تو وہ پڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر اس کو قبول کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے پوچھا اچھا قبول کر رہے ہو تم؟ کہا کہ ہاں میں اس کو قبول کر رہا ہوں، یہ بالکل صحیح لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم جگہ تو نہیں بدلا سکتے کیونکہ ماحول بہت خراب تھا اس وقت۔ تو ایک طرف فاطمہ اور ایک طرف ادھر سعید ابن زید، اور وہ خباب چھپ کے یہ سب باتیں جو سن رہے تھے نا، وہ اسی وقت باہر نکل کے آ کے کہا کہ عمر خوشخبری ہو، ابھی اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اور اس دعا کا اثر میں سامنے دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ تینوں مل کے گئے وہاں پر جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس تدریس کے لیے آ کے بیٹھا کرتے تھے، جس کا نام تھا دار ارقم۔ ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا مکان ایک صفا چٹان کے اوپر تھا، کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ تو یہ جاہلیت کے اس دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کرنا ہوتی، میٹنگ کرنا ہوتی، سکھانا ہوتا، تو یہ مکان کو منتخب کیا اور ہمارا سب سے پہلا مرکز ہے یہ۔ تو دار ارقم میں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی 3 دن پہلے، اسی زمانے میں 3 دن پہلے حضرت حمزہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ وہ اللہ کے رسول کے پہرے دار بنے کھڑے ہوئے تھے کہ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے، عمر تو اسلام کا سخت مخالف ہے۔ تو ادھر حضرت حمزہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ہوں نا، اسد اللہ و اسد الرسول، شیر خدا اور شیر رسول، رسول کا بھی شیر ہے، اللہ کا بھی شیر ہے، آئے دو، آنے دو، اگر وہ نیک نیت سے آیا ہے تو آنے دو، اگر بری نیت سے آیا ہے تو میں اسی تلوار سے آپ کے سامنے اس کی گردن اڑا دوں گا، لاؤ
کون سا عمر آ رہا ہے میں بھی دیکھتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بلاؤ انہیں. جب وہ آ گئے نا تو اللہ کے رسول کے بالکل نزدیک تر آ گئے تو اللہ کے رسول نے ان کی چادر کو یوں پکڑا، پکڑ کے کہا کہ عمر اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم جیسے ذہین لوگ اسلام قبول کر لو؟ تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ اللہ کے رسول ہاں میں اسلام قبول کرنے ہی آیا. اس زور سے نعرہ لگایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے پہاڑی کے باہر کبھی نعرہ تکبیر نہیں سنی گئی جو کہ پورے مکہ کو سنائی دی کہ اللہ اکبر کا نعرہ پورے مسلمانوں نے لگایا. جب اسلام قبول کیا تو پہلے ہی مرحلے میں پوچھا اللہ کے رسول ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ کیا ہم باطل پہ ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ہم ہی حق پہ ہیں. کیا وہ لوگ باطل پہ نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں وہی باطل پہ ہیں. تو پھر ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہمارے پاس اتنی طاقت کہاں کہ ہم علانیہ نماز پڑھ سکیں. کہا کہ آج عمر آیا ہے، آپ آئیے پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے وہ جو ہماری مخالفت کر سکتا ہے. اس زمانے میں 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، بس 40 لوگ تھے وہاں پر. تو اللہ کے رسول نے کہا بہت اچھی بات ہے، 20 کی 2 ٹکڑی بنا لو. ایک ٹکڑی کے امیر حمزہ رہیں گے، ایک ٹکڑی کے امیر عمر رہیں گے. پہلے ایک ٹکڑی آ کے نماز پڑھے گی اور دوسری ٹکڑی جو ہے وہ حفاظت کرے گی ہماری. پھر دوسری ٹکڑی نماز پڑھے گی تو پہلی ٹکڑی حفاظت کرے گی. تو یہی علانیہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی گئی اور کسی کی جرات نہیں ہوئی کہ ایک ٹکڑی میں حمزہ ہے ایک ٹکڑی میں عمر ہے. کسی کی مجال نہیں کہ کوئی آ کے نماز پڑھ کے کہا کہ تم فاروق ہو، فرق کرنے والے. آج اسلام اور کفر کے اندر تم نے فرق کر کے بتلا دیا. تو یہاں سے اسلام کا عروج کا زمانہ نکلا کہ حضرت عمر اس کے بعد آگے ہی بڑھتے گئے. سب سے پہلے خود اپنے ماموں کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. پہلے جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ چھپ چھپا کے مسلمان ہو کے انتظار کرتا تھا کہ کب اس بات کو علانیہ ہم اعلان کریں گے. لیکن جب یہ اسلام قبول کیے سیدھے جا کے ابو جہل کے دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کہ صبح عمر میرے بھتیجے آؤ. کہا کہ کوئی آؤ کہ نہیں، میں یہ بتلانے آیا ہوں کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں. جو بہت مارتا نا، بلال کو مارتا، صہیب کو مارتا، ہاں اسی طرح خباب کو مارتا ہے نا، ذرا مجھے مار کے دکھلا، میں بھی اسلام قبول کر کے آیا ہوں. اس نے کہا کہ کیا چہرہ لے کے صبح آئے ہو، میں کیوں دیکھا تمہیں؟ کہ اب جرات بتا اگر تو واقعتاً ہے. تو اس نے کچھ نہیں کر سکا، دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا. تو یہ عمر تھے جو ان کی ابتدا یوں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ذکر کرتے یوں ذکر کرتے گویا کہ یہ 3 ایک ہیں. کہتے کہ میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پرانے زمانے میں ایک گائے کو ہل جوتی ہے نا گائے، تو ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو گائے کو ہل جوتنے کے بجائے گدھا کیا کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے. گائے کیا کرتی ہے، ہل جوتتی ہے. اس نے گدھے والا کام گائے سے لیا، یعنی اس نے بوجھ گائے پہ رکھا اور گائے کو چلانے لگا. تو گائے نے پلٹ کے کہا تو جی عقل ہے تمہیں، میں گائے ہوں، گائے میں ہل جوتتی ہوں، گدھا ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے. تو صحابہ یوں دیکھنے لگے کہ گائے بات کی. تو اللہ کے رسول نے کہا میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر ایمان رکھتا ہے، عمر ایمان رکھتا ہے. حالانکہ اس مجلس میں عمر تھے ہی نہیں. اتنا اعتماد تھا کہ جب کبھی بھی زبان سے نکلتا تو کہتے کہ میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں، 2 وزیر زمین میں ہیں. فرمایا کہ 2 آسمانوں میں 2 زمین میں کون ہیں؟ کہا کہ 2 آسمان میں جو ہیں جبرائیل میکائیل ہیں، 2 زمین میں جو ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں، ابو بکر و عمر ہیں. یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں رہے حتیٰ کہ ہر ایک کو معلوم تھا کہ ان دونوں کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا مقام نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو جو چاہتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں چاہتے. اور ایک نے اپنی بیٹی دی تو دوسرے نے بھی اپنی بیٹی دے دی. حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی صدیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئی، بیوی بنی. تو حضرت عمر کی بیٹی حفصہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئی اور بیوی بنی.
اور اسلاف نے تو اور بھی بہت اچھا نشانہ، بہت بہترین اصول، بہت بہترین کلام کیا ہے۔ جب ابو بکر صدیق نے خلافت پہ بیٹھا تو ان کا زمانہ یوں تھا کہ صدیق نے کبھی دنیا چاہی بھی نہیں اور دنیا صدیق کو چاہی بھی نہیں۔ اب یہ اصول سیکھو، سمجھو، عمر کی فضیلت دیکھو۔ اسلاف نے کیا کہا؟ کبھی ابو بکر نے دنیا چاہا نہیں اور دنیا نے بھی ابو بکر کو چاہا نہیں، یعنی اس زمانے میں اتنے بڑے فتوحات نہیں ہوئے، زر و جواہرات نہیں آئے، اور اسی طرح کیا ہے، مال و دولت نہیں آئی، نہ دنیا نے چاہا نہ صدیق نے دنیا چاہا۔ لیکن ابو بکر کی فضیلت یہ ہے کہ ابو بکر نے دنیا کو نہیں چاہا لیکن دنیا نے ان کو چاہا۔ ان کے قدموں میں ڈھیر ہوتے تھے آ کے ہیرے جواہرات، وہ لات مار دیتے تھے، وہ لات مار دیتے تھے۔ اسی طرح ان کی فضیلت دیکھو، ہر ایک کو اسلام چاہیے تھا، اسلام کو عمر چاہیے تھا۔ ہم سب مرید اسلام ہیں، وہ مراد اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھو، دیکھو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے تو عید کا کچھ دن تھا، خوشی کا کچھ دن تھا، اور لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں جمع ہو گئی تھی اور تھوڑا تھوڑا دف بجا کے گا رہی تھی۔ دف اسلام میں کیا ہے، منع نہیں ہے، اور بچیوں کا چھوٹے چھوٹے فحش گانے نہیں، اچھی باتیں گانوں کی شکل میں گانا، جسے ہم نعت کہہ لیتے ہیں، جسے ہم نظم کہہ لیتے ہیں، یہ اسلام میں بالکل جائز چیز ہے، خوشی کے موقع پہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں نہیں ہے، ایک غلط چیز ہے، میوزک حرام ہے، گانا حرام ہے، فحش حرام ہے، لیکن ایک بالکل صحیح چیز ہے جو ہمارے ہاں مخفوض ہے۔ شادیوں میں ہمارے ہاں چھوٹی بچیاں نعت نظم نہیں گاتی۔ دف کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اس کے لیے آلات تیار کیے جائیں دف کے نام پہ، دف کے نام پہ آلہ تیار ہوتا ہے تو وہ دف نہیں ہوتا ہے۔ دف یوں ہے کہ آپ رکابی لے لیں اور رکابی پہ یوں یوں بجائیں تو ایک آواز نکلتی ہے نا، وہی دف ہے۔ اس حد تک حلال ہے، اس حد تک حلال ہے۔ کوئی بھی چیز پہ آپ یوں ماریں گے تو جو آواز نکلتی ہے نا، وہ آواز اس حد تک حلال ہے، دف حلال ہے۔ میوزیکل آئٹم حرام ہے، اور اللہ کے رسول نے کبھی کبھی تو خود حکم بھی دیا کہ فلاں کی شادی ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیسے معلوم ہو شادی ہو رہی ہے؟ کوئی دف بھی نہیں، کوئی لڑکیاں گا بھی نہیں رہی ہیں، بولو کہ ان کو ارینج کرو، بولو کہ ان کو ارینج کرو، معلوم ہو کہ مسلمان کے گھر میں شادی ہو رہی ہے۔ تو ایک حلال چیز ہے جس کو ہم نے چھوڑا، اور حرام کاری کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ جزء لا ينفق سمجھ لیا شادی کا۔ تو ایسے ہی عید کا موقع تھا، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بلکہ لیٹے ہوئے تھے، اور یہ لوگ دف بجا رہی تھے، اللہ کے رسول خاموشی سے لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں ابو بکر آ گئے۔ ابو بکر آئے تو بھی لڑکیاں ویسے ہی بیٹھی ہوئی گا رہی تھی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ دیکھتے نہیں اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں؟ کہا کہ عمر، ہر ایک قوم کی ایک عید ہوتی ہے۔ کہا کہ ابو بکر، ہر ایک قوم کی ایک عید، ایک خوشی ہوتی ہے، یہ خوشی کے موقع پہ جائز ہے۔ تو انہوں نے کیا ہے پھر اپنے آپ میں کیا ہے نظم پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہاں تک کہ عمر کی آواز آئی تو لڑکیاں سب چھپا کے یہاں وہاں رکھ دی اور چیزیں اور بھاگ گئی۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا کہ عمر، جس راہ پہ چلتا ہے شیطان اس راستے سے بھاگ ہی جاتا ہے۔ یہاں منع بھی نہیں کیا، وہ خود لڑکیاں سمجھ گئی کہ یہ اب آنے والا ہے نا، وہ اجازت لے گا نہیں، پہلے ہم کو بھگائے گا، اس سے پہلے کہ ہم خود ہی بھاگ جائیں، کہ وہ لوگ خود چلے گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فال نکالی، اس سے بتایا کہ عمر ایک ایسی شخصیت ہے جہاں کیا ہے برائی نہیں، اچائی میں بھی کچھ کیا ہے برائی کا احتمال ہو تو وہ بھی عمر کے سامنے نہیں کیا جا سکتا، اور عمر اس معاملے میں بخشنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، کہ دیکھو میری پوری امت میں سب سے زیادہ رحم دل میرے ابو بکر ہیں، اور اسلام کے مقابلے میں سب سے زیادہ اس احکامات کو نافذ کرنے کی حیثیت سے سخت ترین عمر ہے۔ تو انہوں نے کبھی اس میں سرم و انحراف نہیں کیا، جائز نہیں رکھا، یہاں تک کہ ان کے دور خلافت میں آئیے اب جب ان کی خلافت دی گئی تو اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کیا ہے فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور یہ حضرت عمر اس معاملے میں حد درجہ احتیاط کرنے والی شخصیت تھی، یہاں تک کہ ان کے عدل و انصاف کے بارے میں آتا ہے کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، یہاں تک کہ انسانوں کا انصاف نہیں، جانوروں کے اندر بھی انصاف ہو چکا تھا۔ جانور بھی اپنے اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ عمر کی خلافت ہے، یہاں جھپٹنا نہیں ہے۔
تو یوں خلافت چلی. اور حضرت صدیق اکبر کے بعد جب اللہ نے مال دیا، یہ کون تھے جنہوں نے ہیرے جواہرات میں اپنی زندگیاں نہیں گزاری تھی؟ یہ معمولی بدو لوگ تھے. اور آپ کو معلوم ہے نا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ کس طرح کی بدتمیزیاں کرنے لگتا ہے، وہ کس طرح کی شوخیاں کرنے لگتا ہے. لیکن یہ ایمان والے لوگ تھے جنہوں نے سر کی آنکھ سے بھی کبھی اس کے لیے کہ اچھی نظر نہیں ڈالی، لیکن انہوں نے اچھے کام کو اپنے ہاتھ سے نہیں روکا. ان کا سب سے بہترین کام یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت میں جب پیسہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پیسہ ایک ایک امتی کے نام، ایک ایک رعایا میں میرا ایک ایک فرد اس کو اس کی حیثیت کے مطابق میں اس کو تنخواہ دوں گا، بغیر کوئی کام کی. سب گورنمنٹ سے پیسہ آتا تھا، سب کے لیے مقرر رکھا تھا کہ فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے. اب ترتیب بندی کیسے شروع کی؟ سب سے پہلے کہا کہ خاندان نبوت کو رکھو، پھر اس کے بعد فرمایا کہ بدر کو رکھو، جتنے بھی بدر کے لوگ شامل ہوئے ان کا وظیفہ اس کے بعد. پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو احد میں کون شامل ہوئے، پھر بیت رضوان میں کون شامل ہوئے، پھر اسی طرح کہ آگے بڑھو حنین میں، اس طرح فتح مکہ میں، اس طرح ہر ایک کے لحاظ سے تقسیم بندی کی. اس میں ایک عجیب معاملہ یہ ہے، اپنے بیٹے کے لیے 3,500 درہم رکھا، اسامہ بن زید کے لیے 4,000 درہم رکھا. اسامہ بن زید وہ ہیں جو کہ عمر کے لحاظ سے بھی حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر کے برابری میں آتے ہیں، اور اسلام میں کام جتنا انہوں نے کیا، جتنے جنگوں میں شرکت کی، اس سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے شرکت کی. تو انہوں نے پوچھا ابا جان عجیب بات ہے، میری عمر بھی برابر، بلکہ میں کچھ بڑا ہوں اسامہ سے، اور میرے اسلام کے خدمات بھی زیادہ ہیں، لیکن میرا آپ نے کم رکھا اور اسامہ کا آپ نے زیادہ رکھا، جبکہ اگر رکھنا تھا تو دونوں کا برابر رکھتے یا دونوں کا کم رکھتے. فرمایا کہ بیٹے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تم کچھ بڑے بھی ہو اور زیادہ معرکوں میں شرکت بھی کیے ہو، لیکن یہ بات تم کو بھی معلوم ہے اسامہ کے باپ جتنا محبوب اللہ کے رسول رکھتے تھے وہ تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھے، اور اسامہ تم سے زیادہ اللہ کے رسول کو محبوب تھے. میں یہ محبت دیکھی، اس وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو ترجیح نہیں دی. زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول نے منہ بولا بیٹا بنایا، اڈاپشن. تو فرمایا کہ عمر کا وہ درجہ نہیں جو زید بن حارثہ کا تھا، وہ باپ زیادہ محبوب اللہ کے رسول کے تھے، اور اسامہ کو تو اللہ کے رسول گود میں اٹھا کے بٹھا لیتے تھے بچپن میں. ایک ران پہ اسامہ کو بٹھاتے تھے، ایک ران پہ حضرت حسنین کریمین کو بٹھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ اے اللہ میں ان سب سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے ان سے بھی محبت رکھ. اتنا پیار کرتے تھے اسامہ سے، اپنے بیٹے کے بیٹے کی طرح چاہتے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ان کے باپ زیادہ محبوب تھے اور اسامہ محبوب تھے تیرے مقابلے میں، اس وجہ سے میں نے باپ ہوتے ہوئے بھی تمہارا وظیفہ کم رکھا، ان کا وظیفہ زیادہ رکھا. یہ اللہ کے رسول کی محبت کی علامت تھی، اور اس طرح پورے مسلمانوں کو خوشحال بنا دیا. کوئی کام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، سال بھر میں اس کی اتنے دینار اتنے درہم ہوتے تھے جو اس کو آ جاتے تھے، اور اس کے کھانے پینے سے زیادہ ہوتے تھے. تو خوشحال زندگی گزارنے لگے صحابہ، کوئی مالی پریشانی ہی نہیں. جس طرح گورنمنٹ کے لحاظ سے اچھی تعلیم، اچھی آب و ہوا، اچھی چیز، اس کو پانی وغیرہ فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے، حضرت عمر کی خلافت میں اس سے آگے بڑھ کے اس کا کام کرنے کا معاوضہ دینا بھی ضروری ہو گیا تھا. لیکن خود اپنے لیے اتنا کم لیتے تھے کہ ہمیشہ فاقہ ہوتا تھا. حتیٰ کہ جو سفیر آتے کبھی کبھی دوسرے ممالک سے لیٹر لے کے کہ فلاں نے یہ حکم دیا، فلاں نے یہ حکم دیا، جو ایلچی ہوتے وہ آتے تو کبھی کبھی جب اپنے گھر میں ہوتے نا، ایلچیوں کو کہتے کہ بیٹھو بیٹھو کھا لو میرے ساتھ. کیا بولتے؟ بیٹھو میرے ساتھ کھا لو. لیکن یہ ایلچی ڈرتے کہ ان کا کھانا ہمیں سیٹ نہیں ہوگا، ہم کہاں سے سوکھی روٹی کھائیں. وہ ڈرتے کہ ہم ہی نہیں ہوگا سیٹ، ہم نے اچھا کھانا کھایا بغیر چھنے ہوئے، کیا ہے گیہوں کی روٹی، اور وہ بھی کیا ہے ساتھ کے اندر کوئی چیز سالن نہیں، کتنے دن ہم کھائیں گے. وہ التجائیں کرتے کہ نہیں ہم باہر چلے جاتے ہیں، وہ محبت سے بولتے کہ چلو میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لو، چلو میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لو.
ایک مرتبہ ایلچی آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ چلو میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لو، تو دیکھا کہ اس طرف تھوڑا سا کیا تیل پڑا ہوا ہے زیتون کا، اور ادھر سوکی، اور ادھر پانی رکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں اللہ کے رسول کے حساب حضرت عمر نے کہا کہ اپنی بیوی کو ام کلثوم کو کہ اگر آؤ تمہیں بھی ہونا ہے تو کچھ اٹھا لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا اٹھا لے جاؤں، ایسے کون سے وہاں پر دسترخوان بچے ہوئے جو آ کے میں اٹھا کے لے جاؤں؟ تو کہا کہ آج تمہاری اماں ذرا ناراض ہے۔ ایلچی کو کہا کہ میری بیوی ذرا ناراض ہے، کیا ہے؟ تنگی ہے، پیسے کی تنگی ہے، ذرا ناراض ہو گئی ہے، میں منا لوں گا، میں منا لوں گا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایتیں تواتر کے ساتھ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو جو شال ڈالی ہوتی اس میں تقریباً کیا 10 پیون لگے ہوتے، اور پیون بھی کس کے؟ کپڑا کٹا تو کپڑے کا پیوند ہونا چاہیے تھا نا، لیکن کپڑا کٹا تو وہاں پر چمڑے کا پیوند ہوتا تھا، نہیں کپڑا نہیں ہوتا تھا، چمڑا لگائے ہوئے ہوتے تھے۔ حالانکہ مال غنیمت میں کیا ہے، کبھی کبھی اتنے انبار کا کپڑا آتا کہ پوری مملکت کو تقسیم کرتے، لیکن خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ جب بھی یہ معاملہ ہوتا، چھوٹی چھوٹی بات میں بھی کوئی تنبیہ کر دیتا، خواہ وہ بڑھیا ہو، خواہ وہ جوان ہو، خواہ وہ بچہ ہو، چھوٹی چھوٹی بات میں بھی کوئی تنبیہ کر دیتا تو اللہ کے ہاں رونے لگتے کہ اے اللہ یہ عمر کو بچانا خطا سے۔ ایک مرتبہ جب جا رہے تھے، رات کا موقع تھا، مجھبی کے کنارے بیٹھی کیا ہے ایک عورت اور بچے رو رہے تھے، تو جب مسجد کے لیے گئے، تہجد کے لیے گئے، تو انہوں نے باہر آ کے کہا کہ بچوں کو سمجھاؤ، ماں ہے نا، ماں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹی وی دیکھنا، ویڈیو گیم کھیلنا، ہاں واٹس ایپ پہ میسیجاں بھیجنا، ماں کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچے کی پرورش۔ تو انہوں نے کہا کہ بچے روتے ہیں، دیکھتی نہیں ہو تم؟ یہ تنبیہ کی، چلے گئے۔ پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایسا ساعت گزری کہ پھر آئے، پھر بھی بچے رو رہے تھے۔ کہا کہ تم عجیب ماں ہو، اب تک بچوں کو نہیں سنبھالا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری گھڑی میں نکلے تو اب تو کیا ہے جلال میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بری ماں ہو کہ پوری رات تیرا بچہ روتا رہا اور تو کچھ نہیں کر رہی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ عمر ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو جی بہت اچھے بنتے ہو، بنو، مسئلہ یہ ہے کہ ادھر خلیفے نے اعلان کیا ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دیتا ہے اس کو ہم وظیفہ دیں گے۔ میں پوری رات سے ماں کو، بچے کو ماں کا دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں، میرے پاس دودھ ہے لیکن میں پلایا تو کیا ہے، پھر تو وظیفے سے کیا ہے محروم ہو جاؤں گی۔ جب تک اسے دودھ سے نہیں چھڑاتی، اس وجہ سے میں نے اسے اذیت دے رہی ہوں کہ تاکہ یہ میرا دودھ چھوڑ دے، تو جیسے ہی چھوڑے گا حضرت عمر کیا کریں گے، مجھے وظیفہ مقرر کر دیں گے۔ تو اس نے کہا، تو حضرت عمر نے پوچھا صرف اس حکم کی وجہ سے جو زبردستی بچے کو پوری رات تکلیف دیتی رہی؟ کہا کہ پھر تو وظیفہ نہیں ملے گا نا۔ تو وہ ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ پتہ نہیں کتنے بچوں کو میں نے رلایا ہے، معاف کر دے۔ یہاں کری ماں کام، وہاں عمر رو رہا ہے۔ کہا کہ میں نے ایسا فیصلہ ہی کیوں لیا جس سے بچوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ بھاگے پہنچے، صبح سویرے سب مسجد الصلاۃ جامعۃ کا اعلان کیا، سب آئے تو کہا کہ لوگوں یاد رکھو، جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے نہ پیتا ہے، پیدا ہوتے ہی میں اس کا وظیفہ مقرر کرتا ہوں۔ یہاں کسی نے کام کیا، ابو بکر، عمر رو رہا ہے، میری غلطی تھی، میں نے یہ اصول بنانا نہیں تھا، پتہ نہیں کتنے بچوں کو میں نے رلایا ہے، کتنی مائیں اس کی وجہ سے دودھ چھڑانے کی وجہ سے بچوں کو رلایا ہوگا۔ یہ کیفیت تھی عدل انصاف کی، یہ گھڑیاں تھی جو کہ سب سے سنہرا دور تھا، امن و امان اسلامی سلطنت کے اندر، ایک ایک آدمی کو حتیٰ کہ جو بوڑھے ہوتے ان کے لیے ٹیکس ہوتا تھا۔ ایک بوڑھے نے آ کے بھکاری بھیک مانگی، حضرت عمر نے کہا کہ کیا تجھے اتنا نہیں ملتا جتنا تو آ کر اپنی زندگی گزار سکے؟ کہا کہ اتنا تو مل جاتا ہے، لیکن آپ نے جو ٹیکس رکھا ہے نا ذمیوں کے لیے، وہ بھی بھیک مانگ کے ہی پورا کرتا۔ تو فوری گئے، پھر اپنے حکام کو اعلان کیا کہ لوگوں دیکھو، جو بوڑھا نہ کما سکتا ہو اور جو اپنے اپنے گرجاہوں میں صرف کیا ہے دنیا چھوڑ کے دین یا مذہبی حیثیت سے روپوش ہو جاتا ہے، اس سے جزیہ لینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ بھیک مانگ کے ہمیں جزیہ دے ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے اس میں اپنے آپ کو فوری طور پر شامل کرتے اور کہتے کہ یہ میرا گناہ ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے اس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ایسے سکھ، ایسے درد میں شریک تھے، یہاں تک کہ یہ گھڑیاں ختم ہوتی آئی کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں نے بتایا تھا
کہ جنگ نہاوند ایک پیش آئی تھی جو بہت بڑی جنگ تھی. اس میں بعض قیدی کیا ہے پکڑے گئے. اس میں فیروز نام کا ایک شخص بھی غلام بنا کے لے آئے جس کی کنیت ابو لولو تھی، نام فیروز تھا. یہ یہاں سے پہنچتا مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے ہاتھ میں آیا اور انہوں نے اس جنگی قیدی کو اپنا غلام بنایا. غلام بھی تھا تو ان کے ہاں کام کرتا تھا. تو وہ بڑا نقاش تھا، یعنی کبھی کبھی کوئی انسان کیا ہے لکڑی میں بہترین چیزیں بناتا ہے اور کبھی کبھی کوئی انسان کیا ہے لوہے میں بہترین چیزیں بناتا ہے. وہ جو تھا نا وہ لوہے میں بہترین چیزیں بناتا تھا، یعنی تلوار بناتا تھا، کبھی نقش و نگار بناتا تھا، کبھی خنجر بناتا تھا. یہ لوہا کا بہترین ماہر فنکار تھا. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس کے لیے ہر دن 2 دینار 2 درہم سبمٹ کرنا ہے، اس ٹیکس پر اس کو رکھا ہوا تھا. یہ آیا حضرت عمر کے پاس اور کہا کہ مغیرہ مجھے تکلیف دیتے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کہا کہ ہر دن 2 درہم میں کما کے اپنی کمائی میں سے انہیں دینا ہے اس غلامی کے عوض. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اچھی بات ہے، کام کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں نقاری کرتا ہوں، میں لوہار ہوں. کہا کہ تم تو بہت اچھا پیسہ کما لیتے ہو، کہ 2 دینار دینا کیا بات ہے، 2 درہم دینا کوئی بات ہی نہیں ہے، برابر ہی لیتے ہیں مغیرہ. اور ادھر دوسری روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مغیرہ خود آئے اور کہا کہ حضرت عمر سے کہ یہ غلام میرا بہت کم دیتا ہے، آپ اس کو سمجھائیے کہ مجھے کچھ بڑا کے دے. تو حضرت عمر نے کہا اس غلام سے ابو لولو فیروز سے کہ بھائی تم 2 دینار جو 2 درہم جو دیتے ہو بہت کم ہے، 4 درہم دیا کرو. وہیں سے اس کو غصہ پڑ گیا. یہ بدبخت کافر تھا، مجوسی تھا، ایرانی تھا. اب تانے بانے ملا کے دیکھو کہاں سے بات شروع ہوتی ہے. میں بعد میں اسی کو رکھ کے کیا ہے آگے بات چلاؤں گا. یہ مجوسی تھا، کافر تھا، ایرانی تھا، ایران سے آیا تھا، اور یہ بدبخت کیا ہے اسی دن سے حضرت عمر کا بغض پال لیا تھا. بس کے بعض روایتوں میں یہ کھل کے کہا کرتا تھا، یعنی بات مشہور ہوئی، بات معلوم ہوئی کہ عمر سے بات ہوئی تو حضرت عمر کی ایک مرتبہ اور ملاقات ہوئی. یا بعض روایتوں میں ہے کہ اسی وقت کی ملاقات میں حضرت عمر نے کہا کہ بھائی میں نے سنا ہے تو چکی بہت اچھا بناتا ہے. یعنی وہ لوہاری تھا نا، کہ لوہا کے 2 پارٹ جمع کر کے چکی جو ہاتھ سے پیتی جاتی تھی، اس زمانے میں نئی ٹیکنیک آئی تھی، ایسی ٹیکنیک کہ جس میں کیا ہوتا ہاتھ کے بجائے ہوا چلتی تو چکی پھرتی، ہوا سے چکی پھرتی. تو وہ ٹیکٹس اور وہ فن اس کو آتا تھا. تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے تو چکی کیا ہے ہوا کے زور پہ چلاتا ہے. کہا کہ ہاں میں وہ کام بھی کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے لیے بھی ایسی ایک چکی بنا دے. تو وہ بدبخت نے کہا کہ میں ایسی چکی بناؤں گا مشرق و مغرب جانے گی مجھے. اسی وقت بھی کیا ہے بغض ہی میں مبتلا تھا بدبخت. اسی وقت کیا ہے لوگوں نے بھانپا تھا کہ اس بدبخت کے پاس کیا ہے نفرت کی بو آتی ہے. اور ادھر کیا ہوا، ادھر دیکھیے سفر حج کے موقع پر جب آ کر بسپر 3 سال کا، خاص کر بسپر 3ویں ہجری کا حج جب آیا نا، تو ایسے حج میں خود حضرت عمر جانے لگے اور وہاں سے واپسی میں کئی دفعہ انہوں نے یہ باتیں دہرائی اپنے ساتھیوں سے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، میری رعایا بہت بڑھ گئی ہے. اے اللہ کوئی نقصان، کوئی کمی، رعایا کی دیکھ بھال میں کوئی لغزش ہو جائے، اے اللہ اس سے پہلے تو مجھے بلا لے. تو اپنے آپ کی دعائیں کیا کرتے تھے یوں. اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں ان کی خاص یہ ہوتی تھی کہ اے اللہ تیرے نبی کے شہر میں مجھے کیا ہے شہادت کی موت دے. یہ دونوں چیزیں ایک ناممکن سی تھی، لیکن یہ دعائیں بہت زیادہ کرتے تھے. یہاں تک کہ حج سے ریٹرن آئے تو ان کا زیادہ تر انہی دعاؤں کے اندر ہوتا تھا. تو ایسی حالت ہی میں یہ بدبخت نے کیا ہے ان سے ملاقات کی اور اس نے دشمنی پال لی. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اب دیکھیے حضرت عمر ابن الخطاب عمومی طور پر سب سے زیادہ صبح سویرے اٹھنے والے تھے، سب سے زیادہ. اور ان کا عام معمول یہ تھا کہ جب اٹھ کے وہاں سے لے کر مسجد نبوی تک پہنچتے کہ راستے میں جتنے گھر ہوتے یا جتنے بھی لیٹنے والے سونے والے ہوتے ان سے آوازیں دیتے ہوئے چلے جاتے کہ بھائی آ جاؤ آ جاؤ، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے اور تم اٹھو تیاری کرو. یہ بہت پہلے ہوتا تھا اذان سے بھی. تو عمومی طور پر صبح کے نماز میں بڑی لمبی قرات کرتے، کیونکہ آج کا سسٹم نہیں تھا کہ امام کوئی عمارت پہ بیٹھا کوئی، ایسا سسٹم نہیں تھا خلافت راشدہ میں، بلکہ آگے آنے والے خلافتوں میں بھی سسٹم یہی تھا کہ جو خلیفہ ہوتا وہی نماز پڑھاتا، اور وہ بہترین قاری بھی ہوتا، بہترین عالم بھی ہوتا. تو حضرت عمر جتنی مدت خلیفہ رہے نماز بھی وہی پڑھاتے تھے.
حضرت ابو بکر جتنی مدت رہے وہ نماز بھی وہی پڑھاتے تھے، حضرت عثمان جتنی مدت رہے نماز بھی وہی پڑھاتے تھے. یہ سسٹم تھا کہ ہمیں دین دنیا کو ٹکڑے کرنا نہیں ہے، یہ اسلام کا دین ہے، تمہارا من مانا دین نہیں ہے کہ دین کے لیے کسی شخصیت کو چنو، دنیا کے لیے کسی شخصیت کو چنو. کوئی حکمران تمہارا کیا ہو، الف با بھی نہیں آتا ہو، لا الہ الا اللہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ ہو، اور دینی لحاظ سے دوسرے قاضی تمہارے ہوں. نہیں، جو قاضی ہوتا وہی امیر ہوتا، جو امیر ہوتا وہی قاضی ہوتا، جس کو نماز اچھی پڑھانے آتی وہی خلیفہ ہوتا، جو خلیفہ ہوتا وہی سب سے اچھا نماز پڑھاتا. یہ سسٹم تھا. تو خود حضرت عمر ہمیشہ آ کے نماز پڑھاتے تھے. تو صبح سویرے جب نماز فجر پڑھانے کے لیے آئے، اسی وقت یہ ابو لولو فیروز نے تہیہ کر لیا کہ آج میں فجر کی نماز میں ان پر حملہ کروں گا. حملہ کرنے کے لیے اس نے 2 دھاری خنجر بنایا تھا، یعنی اس طرف سے چباؤ تو بھی کیا ہے نوکدار تھا، اور اس طرف سے چباؤ تو بھی نوکدار تھا، درمیان میں پکڑنے کا دستہ تھا، اور یہ لوہار تھا خود. تو اس نے بہترین خنجر بنایا، اور اس خنجر کو اپنے حساب سے چھپا کے رکھ کے پہلے ہی مسجد نبوی میں محراب کے قریب کسی ستون کے آڑ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا کہ جب عمر آئے تو ہم حملہ کریں گے. اور حملے کے لیے اس نے چنا کہ نماز میں ہو تب حملہ آسان ہو جائے گا. تو حضرت عمر عمومی طور پر جیسے نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے، آئے صف بندی ہوئی، اور پیچھے کی صف میں صف اول پہ عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے. عمومی طور پر یہی ہوتا تھا، یہی ہمارے لیے بھی آرڈر ہے کہ تم اپنے عقلاء اور ذہین اور بڑے معمر لوگوں کو پہلی صف میں کھڑا کرو. اللہ کے رسول عمومی طور پر یہی کہتے تھے کہ پہلی صف ان کا حق ہے، جو بڑے بھی ہوں، فتین بھی ہوں، ذہین بھی ہوں، علم والے بھی ہوں، وہ میرے پیچھے پڑھیں. پھر اس کے بعد وہ جیسے جیسے علم کم ہوتا اسی طرح. تو صف اول میں ہمیشہ کیا ہے، عشرۃ المبشرہ کے لوگ ہوتے یا تو بڑے بڑے صحابہ ہوتے. تو عین امام کے پیچھے جو شخصیت تھی وہ عبد الرحمن بن عوف کی شخصیت تھی. اور ادھر انہوں نے رکعت باندھی اور تلاوت شروع کی. فاتحہ کے بعد ابھی قرات آگے بھی نہ بڑھی تھی، بدبخت نے نکلا وہاں سے ستون میں چھپا ہوا اور پے در پے 13 وار کی. بعض روایتوں میں ہے کہ 6 وار کیے، یعنی یہاں نہیں لگا وہاں لگایا، یعنی پاگل پن اس کے اوپر سوار تھا. تو اس نے کیا نہیں کیا، ایک وار چھوٹا کم زخم لگا سمجھا تو دوسرا کر دیا، دوسرا کیا تو تیسرا کر دیا، تیسرا تو چوتھا، ایسے 6 واروں کے اندر ایک وار اتنا کاری کیا کہ وہ یوں لگایا تو سینے سے پیٹ تک پھٹتا چلا گیا. اور اس وقت حضرت عمر تڑپ کے گر پڑے. جب گر پڑے تو اس وقت بھی نماز کا احساس تھا کہ نماز ہے. تو پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ کو کھینچا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور نماز جاری ہو گئی. اور جیسے ہی نماز جاری ہوئی تو پہلی صف والوں کو صرف اتنا معلوم ہوا کہ آواز چینج ہو گئی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ بہت لمبی صفوف تھی. مسجد نبوی کی توسیع حضرت عمر کے دور میں 2 مرتبہ ہو چکی تھی، بہت پبلک تھی، اور ادھر مائک وغیرہ کا سسٹم کوئی نہیں تھا. تو صرف ان کو اتنا سمجھ آیا کہ اچانک عمر پڑھتے پڑھتے عبد الرحمن کیوں پڑھنے لگے، اتنا ہی سمجھ میں آیا، کوئی بات دوسری سمجھ نہیں آئی. اور یہاں سے ابو لولو فیروز اب کیا کہ بھاگنے کی کوشش میں جب صفوں کو چیرا تو تب لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ قاتل ہے. تو جب بہت سے لوگوں نے اس پہ حملہ کیا تو جو حملہ کیا ان پر حملہ کیا. یہ اس اکیلے بدبخت نے 13 افراد کو زخمی کیا، جس میں سے 6 اسی وقت شہادت پائے. جس دن حضرت عمر کو حملہ ہوا اسی دن شہادت پائے 6 افراد نے. آخر کار عبد الرحمن بن عوف، ایک روایت میں ہے کہ دوسرے صحابہ جو پیچھے سے تھے کسی نے چادر ڈال کے اس کو پکڑنا چاہا، تو جب وہ قید ہوا تو اس نے خود خودکشی کر لی، اپنے خنجر کو اپنے اوپر مار لیا تاکہ سزا سے بچ سکے، اور مر گیا. اور یہاں نماز کی پہلی رکعت سے لے کر دوسری رکعت کے سلام پھیرنے تک حضرت عمر تڑپتے پڑے رہے. صحابہ کو معلوم تھا نماز پہلے تھی، نماز پہلے تھی. سوچو ہماری حالت کو، میں کوئی بات نہیں کہتا ہوں مقابلے، صرف سوچو. عمر جیسی شخصیت تڑپ رہی ہے اور جانکنی کی حالت میں ہے، لیکن عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پہ کھڑا کیا حتیٰ کہ عمر بے ہوش ہو گئے، لیکن عبد الرحمن بن عوف مکمل نماز پڑھائے ہیں. نماز پہلے تھی، عمر کی جانکنی کو بھی نہیں دیکھا گیا. جماعت پہلے تھی، نماز پہلے تھی، پڑھتے رہے یہاں تک کہ نماز ختم ہوئی تو حال معلوم ہوا
اور بے ہوشی کی حالت میں حضرت عمر کو اٹھایا گیا، گھر لایا گیا، طبیب کو بلایا گیا، اس نے منہ سے دودھ کے چند قطرے ڈالے تو زخم کے ذریعے باہر یہاں سے نکل گیا. یعنی یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب بچنے کی کوئی بڑی راہ نظر نہیں آتی، کیونکہ پورا حصہ کٹ چکا ہے، پیٹ تک غذا اندر ہی نہیں جا رہی. ایسی حالت میں کچھ ہوش آیا. ہوش آتے ہی سب سے پہلے 2 سوال کی. سب سے پہلے نماز مکمل کی گئی اور میری حالت کیا تھی نماز میں کون سی رکعت میں تھا. اور دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ مجھ پہ حملہ کون. ایک مجوسی کافر ابو لولو فیروز کہا کہ اے اللہ تیرا بہت بڑا رحم ہے، مجھے کسی نے جو اسلام قبول کیا ہو یا کلمہ گو ہو یا کبھی تیرے آگے سجدہ کیا ہو، اس نے مجھے قتل نہیں کیا، یا اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے. پہلا لفظ. یہ کیا انسان تھے، یہ کیا لوگ تھے جن کی زندگیاں پڑھتی ہیں تو کبھی کبھی یہ دنیا ہی سے نفرت شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں. وہ آخر ہمیں جنت کا کوئی کونا بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. ہمارے گناہوں کو، ہماری سیاہ کاریوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کیے، خواہ ہم سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں پوری زندگی، کچھ بھی نہیں کیے تو پتہ نہیں ہمیں صرف کیا ہے، جنت کا کوئی کونا ہی مل جائے، ورنہ تو ہم جہنم ہی کے مستحق نظر آتے ہیں. کس پہ تر رہا ہے؟ کون سی عبادتیں ہمارے پاس، کون سی نیکی ہے، کون سا ایمان ہے، اس کے اوپر بڑی بڑی باتیں. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، کسی کلمہ گو نے، کسی نے جو زندگی میں کبھی تیرے لیے سجدہ کیا ہو، اس نے مجھے نہیں مارا. پھر اس کے بعد کہا میں سمجھتا ہوں میری مدت بہت کم ہے. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین، جیسے حضرت ابو بکر نے آپ کے لیے خلیفہ چن لیا تھا، آپ بھی ہمارے لیے کسی ایک کو منتخب کر دیں تاکہ آگے معاملہ حل ہو جائے. تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر کو عمر مل گیا تھا، عمر کو عمر کہاں ملے. ابو بکر کو تو عمر مل گئے تھے، انہوں نے سیدھے شخصیت پہ کیا ہے انگلی رکھ دی کہ عمر بنے گا میرے بعد. لیکن حضرت عمر کیا کریں کہ اپنے لیے ہاتھ سے کسی ایک پہ ہاتھ رکھنے کے لیے جی نہیں چاہ رہا تھا کون اس کا مستحق ہوگا. وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہے تھے کہ فلاں میرے بعد ہو جائے گا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر کل اللہ مجھ سے پوچھے، میں جانے کے بعد بھی عذاب لینا نہیں چاہتا، وہ بھی تو میری ذمہ داری ہو جائے گی نا کہ میں نے منتخب کر کے آیا. ابو بکر کے پاس تو عمر تھے، انہوں نے منتخب کر لیا. لوگوں نے پوچھا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں کہوں گا کہ تیری امت کا سب سے بہترین شخص کو کیا ہے میں خلیفہ بنا کے آیا ہوں. لیکن عمر نے کہا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ بنا کے چلوں تو کل قیامت کے دن اس کا کوئی کام اس نے غلط کیا تو وہ بھی میرے حصے میں آئے گا. میں یہ بوجھ اٹھانا نہیں چاہتا، پہلے ہی 10 سال خلافت کر کر کے ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ کسی میں نہ پکڑ. تو انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے. تو اس وقت انہوں نے ایک تیسرا انتخاب کا راستہ چھوڑا. اب یہ تیسرا کنڈیشن ہے سلطنت اسلامیہ، خلافت اسلامیہ میں. پہلا کنڈیشن کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کوئی نام نہیں لیا، لیکن جس کی طرف رجحان تھا اس کی طرف کیا ہے بہت سے اشارے چھوڑ دیے تھے. تو صدیق اکبر کی خلافت ہو گئی. صدیق اکبر نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ ڈائریکٹ اپنے نائب کو انتخاب کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق نے ان دونوں راستوں کو چھوڑا، تیسرا راستہ اختیار کیا. وہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ عشرۃ المبشرہ پورے 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اس دنیا میں جنت کی پرٹیکولر نام لے کے بشارت دی تھی. سب صحابہ جنتی ہیں عموم میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب صحابہ جنتی ہیں. ادنا سے ادنا صحابی بھی کوئی 1 گھنٹہ بھی آخری زندگی میں ملاقات کی ہو اللہ کے رسول سے اور گزر گیا ہو تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. ہمارا ایمان یہاں تک ہے کہ کوئی صحابی حالت حدود میں بھی کیا ہے شہید ہوا ہو، مرا ہو، وہ بھی جنتی ہے. جیسا کہ ماعز اسلمی ہے، جیسا کہ غامدیہ کی وہ عورت ہے جو زنا کے پاداش میں کیا ہے پتھر مار مار کے ہلاک کیا گیا، وہ بھی جنتی ہے. جو سزا کے عوض بھی کیا ہے شہید ہوئی ہو وہ بھی جنتی ہے. تو ہمارا تو یہ بھی ایمان ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ کے رسول نے نام لے کے 10 صحابہ کو ایک ہی وقت میں کہا تھا جو کہ عشرۃ المبشرہ کہلاتے ہیں کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. ایسے
تو انہوں نے کہا کہ اب ان میں جو باقی ہیں وہ شورا کمیٹی بنے گی، ان میں سے کوئی انتخاب ہوگا۔ اب سمجھیے اس میں 10 نام یاد رکھیں، 10 نام ہمیں کیا ہے یاد رکھیں، کم از کم اتنے صحابہ کے نام یاد ہونا چاہیے، محبت کی نشانی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ان 10 میں آسان طریقہ بتلاتا ہوں، دیکھیے یاد رکھنے کا۔ 4 خلفاء اس میں شامل ہیں، 4 خلفاء اس میں شامل ہیں، تو آپ کو صرف 6 نام ہی یاد رکھنے پڑیں گے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی عشرۃ المبشرہ میں آ گئے۔ اب باقی کتنے بچے؟ 10 میں 6 بچے، تو ایک ساتھ 2 نام یاد رکھ لیجئے جن کی جوڑی بنتی ہے۔ طلحہ زبیر 2 ہو گئے، پورا نام ان کا کیا ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ، اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ زبیر بن العوام، حواری رسول ہیں۔ یہ بہت بڑے ممتاز صحابہ ہیں، ان کی زندگیاں میں نے کیا ہے سیرت صحابہ میں بھی بیان کی ہیں، کبھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں۔ تو ان دونوں کے نام چھوٹے چھوٹے ہیں، باپ کے نام کو نکال دیں گے تو یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ یاد رکھ لیں گے طلحہ زبیر، 2 نام ہو گئے۔ پھر آپ کو فاتح ایران جو ہے ان کا نام یاد رکھ لینا ہے، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن الجراح، یہ 2 نام یاد رکھ لینا ہے جنہوں نے فاتح ایران میں بڑی کردار ادا کی۔ ایک تو فاتح مدائن ہے اور دوسرے پورے جہاد کے امیر رہے، حضرت خالد ابن الولید کے معزول کے بعد حضرت ابو عبیدہ تھے، امین هذه الامہ، اس امت کے امین جو ہیں وہ تھے۔ تو یہ 2 وہ 2 وہ 4 کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ اب ایک نام وہ ہے ذرا کیا ہے بار بار نہیں آتا، جن کا نام ہے سعید ابن زید۔ یہ سعید ابن زید وہی ہیں جو حضرت فاطمہ کے شوہر اور حضرت عمر کے بہنوئی ہیں۔ ابھی جو میں نے واقعہ بیان کیا اسلام قبول کرنے کا، اس میں جو نام آیا تھا نا وہ بھی عشرۃ المبشرہ کے اندر ہیں، سعید ابن زید۔ اور ایک مالدار صحابی کا نام یاد رکھ لے، سب سے زیادہ مالدار ترین صحابی کون؟ عبد الرحمن بن عوف۔ تو ہو گئے 10۔ بڑا آسان طریقہ ہے، بڑا آسان طریقہ ہے، اشاروں سے پہچان لے۔ 4 خلفاء، طلحہ زبیر، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ، سعید ابن زید، عبد الرحمن بن عوف، ہو گئے 10۔ یاد رکھنے میں بھی آسانی۔ تو اب حضرت عمر کو جب نیزہ مارا گیا اس وقت تھے کون کون وہ بھی یاد رکھ لو۔ ابو بکر وفات پا چکے تھے، خود عمر کی وہ حالت تھی اب، تو انہی کے خلاف ان کے بعد ہی کیا ہے خلیفہ چننا تھا، تو یہ دونوں نکل گئے، تو باقی کتنے رہے؟ 8 رہے۔ 8 میں ہم پڑھ چکے ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح طاعون امواس میں شہید ہو چکے ہیں، پڑھے نہیں پڑھے؟ پڑھے نا؟ کیا جی سوچ کو منجی ہلاتے ہی؟ ہاں پڑھ چکے ہیں ہم، تو باقی کتنے بچے؟ 7۔ اب 7 میں حضرت عمر نے احتیاط کے پہلو میں یہ کہہ دیا کہ ایک وہ میرا کیا ہوتا ہے بہن بھی ہوتا ہے، کون؟ سعید ابن زید۔ کہیں آگے چل کے کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے رشتہ دار کو چن لیا، اس وجہ سے کہہ دیا کہ سعید ابن زید اندر نہیں آ سکتے۔ ہمیں کیا کرتے پہلے بنتے ہی اسے لاؤ اسے لاؤ، انہیں چھوٹا بھائی، اس کے بعد صلاحیت ہے کہ نہیں کی؟ ایک چھوٹی آفس بھی رکھ لو نا، پہلے کیا آتی رشتہ داری۔ اسی وجہ سے ہمارے آدھے بزنس ٹھپ ہو جاتے، صلاحیت نہیں دیکھتا بندہ، میری اتنا جی آفس ہے، اسے لا کو رکھو اسے لا کو رکھو، دوسرے کو وہ درما دے تو اچھا آدمی آنگا، وہ نہیں دیکھتا انہیں آتا نا پورا دبا لے تو بعد میں کیا السلام علیکم بول کو جاتا رہتا اس کے بعد، اور اپنا اچھے کسی کو برا بولیں گے وہ بھی بول نہیں سکتا، باہر جا کو تمہارے آدمی کو اتنا جی رکھے بولیں گے۔ تو اسی سے ہزار بزنس غارت ہوتے ہیں ہمارے۔ میں نے اس پر ایک آرٹیکل پڑھا ہے، کبھی وقت ملا تو میں کیا اشارہ کروں گا۔ ہمارے بزنس کے زیادہ تر نہ چلنے کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ جب ہم کوئی کمپنی یا کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی کیا ہے تجارتی چیز کھولتے ہیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صلاحیت دیکھ کے لوگوں کو نہیں لیتے، پہلے اپنے کو گھسانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہی کام کیا کہ میرا رشتہ دار کوئی نہ آئے، حالانکہ ان کے بیٹے عبد الرحمن تھے، بہت بڑے پوزیشن پہ تھے، پھر بھی انہوں نے کیا نہیں کیا؟ ابوبکر کو حضرت عمر کو چنا۔ حضرت ابوبکر تو ان سے 2 ہاتھ آگے تھے، انہیں نے بعض لوگوں نے اس وقت مشورہ کیا کہ آپ کے بیٹے میں کیا خامی ہے عبداللہ ابن عمر میں؟
بہترین جوان ہیں، اپنا تن مندھن لٹایا، ہر ایک جنگ میں شریک رہے، ذہین و فطین ہیں، حدیث کے کیا ہیں راوی ہیں، ہر چیز میں انہوں نے کیا ہے مکمل طور پر ہیں. آپ کے بیٹے میں خامی کیا ہے؟ آخر آپ بیٹے ہی کو بنا دیں. کہا کہ میرے بیٹے کو میں اس وجہ سے ہی بنانا نہیں چاہتا، تو میں پسند نہیں کرتا کہ میری رشتہ داری میں پھر یہ بوجھ آئے. میں ایک سنبھالا، اب میرے رشتہ داری کو کیوں میں بوجھ دوں؟ اس وجہ سے بھی نہیں چاہتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں آتا، میں ایسے شخص کو بنا دوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ بعد میں بیان کروں گا. تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ عمارت اپنے گھر میں آئے، وہ تو نفرت کرتے تھے. تو اب دیکھا کہ عشرۃ المبشرہ میں جو باقی ہے ان کی شورا کمیٹی بنا کے منتخب کر لو، تو معلوم ہوا میرا بہن بھی تو ہے، تو بولا کہ وہ اندر ہی نہیں آنا. تو اب بچے کتنے؟ 6. یہ 6 افراد کو بولے میرے بعد 3 دن ٹائم ہے، 3 دن کے اندر تم کسی ایک پہ متفق ہو کے خلیفہ بنا لینا. یہ بول کے ابھی 3 دن باقی رہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اب اس چیز کو اور 24ویں ہجری کو انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں گا کل. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.